لیلۃ القدر پانے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے اور کیا کیا علامات ہیں جس کی وجہ سے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کو بند فرما دیا، لیلۃ القدر کی اہمیت کو بیان فرما دیا، لیلۃ القدر کی علامات کو بیان فرما دیا، لیلۃ القدر پر ملنے والی انعامات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، پھر دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا کہ اتنی برکت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی نشانیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے سامنے عبادات کیا کرو، اللہ کے سامنے گر گڑا کر توبہ استغفار کیا کرو اپنے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں تاک راتوں میں لیلۃ القدر نصیب فرما دیں گے۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رات خوشگوار ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، آسمان صاف ہوتا ہے، اور صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی اللہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے۔ یہ علامات ہیں لیلۃ القدر کے۔ جس انسان کو یہ نشانیاں مل گئیں تو اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر والی رات میں اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ان سے اجازت لے کر اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں زمین والوں پر لگا دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر گشت کرو، جہاں تمہیں کوئی عبادت کرنے والا ملے۔ فرشتوں کی سربراہی جناب جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ گشت کرتے ہیں زمین والوں پر۔ جہاں بھی اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بخشش کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اتنے بڑا انعام اور اتنا بڑا تحفہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے آخری عشرہ رمضان مبارک کے اندر رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خصوصی طور پر تاک راتوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ دنیا کا کام تو ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ تعالی ہمارے زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھڑی کو پانے کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔